جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے دوستو، آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ سب خیریت ہے؟ اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ میرا مالک ہم سب کو آپ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور شر شیطان سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنی رحمت فضل کرے، اپنی جناب جو ان لوگوں میں کر لے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کو پسند ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، درخواست ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ضرور بھیجا جائے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے پیارے دوستو، آج ہم آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ایک پھر شنگرف دے رہے ہیں۔ کسی کو کوئی پسند آتا ہے، کسی کو کوئی پسند آئے گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو کل میں نے شنگرف کا دیا تھا وہ بھی کامیاب ہے، جو آج دے رہا ہوں وہ بھی کامیاب ہے۔ وہ جو چاندی کے بار بار دوست سوال کر رہے ہیں کہ اس کا دوسرا حصہ بتاؤ، بھائی وہ ایک دفعہ میں اس سے آگے جو کام لینا چاہتا تھا وہ میری مرضی کے مطابق نہیں ملا، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر اس کو دوبارہ پھر کروں گا، پھر اس کی پریکٹس کروں گا۔ میری ایک عادت ہے، جب تک میرا تجربے میں کامیابی نہ ہو میں آگے نہیں کرتا۔ وہ جو میرے ذہن میں تھا پلاننگ اس فارمولے کی، وہاں تک وہ کام کرتا ہے، اور اس میں اگر وہ کام کریں جو میں چاہتا تھا وہ نہیں کر رہا، جو میں نہیں چاہتا تھا وہ کرتا تھا۔ اب وہ 30 گرام جو ہم پارا ڈالیں اس میں سے ہمیں 16-17 گرام چاندی وصول ہو، تو اس میں سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو بتانے کا؟ اس لیے میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا۔ بار بار سب دوست اصرار کر رہے ہیں، اور وہ ورقیہ کا پارا نکالا پڑا ہے، اب بھی اس کو چاندی دینی ہے۔ چاندی دینے کے بعد پھر اس کا نہار کیا جائے گا۔ نہار کے بعد جو پاؤڈر ملے گا اس کا آپ کو تجربہ کر کے دکھائیں گے کہ وہ میل کیسا پیارا بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے دوست کہہ تو دیتے ہیں، انہیں معلوم تو نہیں ہے کہ کس پہ خرچہ آتا ہے۔ ان کل چاندی لے کر آئے تھے، تو ادھر سے چاندی کا ریٹ آپ سب کو پتہ کیا ہے کتنا ہے۔ چاندی لے کر آئے، اس کو تیزاب میں ڈالا، پتری بنوائی، تیزاب میں ڈالا، پارا 2 تولے اس کے ساتھ ملایا، تولہ پہلے بنا لیا، پھر تولہ بنایا۔ کوشش کر رہا تھا کہ اس کو ایسا سسٹم دوں کہ یہ بار بار اسی چاندی سے نکلے، پر نہیں وہ ہو سکا، تجربہ بھی مکمل نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے؟ تو میرے دوستو، جیسے میرے پاس کوئی چیز آتی ہے تو میں بتا دیتا ہوں، یا میرے جو پہلا کوئی یاد میں آتا ہے جو میں نے کیا ہے، پوری طرح سے تسلی ہو جاتی ہے مجھے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، تو پھر میں آپ کو وہ دے دیتا ہوں۔ تو آج آپ کو ایک تحفہ مجھے ملا ہوا تھا لاجواب۔ یہ بہت ہی آسان ہے اور بہت آسان طریقے سے یہ بنایا جاتا ہے، اور یہ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ تھوڑی سی ٹیکنیک ہے، عقل سے کام لے لینا اللہ کے فضل و کرم سے، یہ بڑا ہی کامیاب طریقہ ہے۔ تو ابھی لیٹ ہو گئے ہیں، بس کچھ صاحب فن تھے، ان کے ساتھ ٹیلی فون پہ 2 گھنٹے گزر گئے تقریباً، تو اس لیے ویڈیو بھی اب لیٹ ہی بنا رہا ہوں۔ تو کوئی بات نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی اللہ رب العزت دے گا، ٹھیک ہے جی؟ آپ ایسا کریں جی، 1 پاؤ نیلا لے لیں اور 1 پاؤ نشادہ لے لیں، الگ الگ پیس کے دونوں کو اکٹھا کر لیں۔ کالے لوہے کی کڑھائی جو ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جستی، وہ نہیں لینی، یا وہ کڑھائی ہو کالے لوہے کی ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ آپ نے 1 تولہ، 2 تولے، 3 تولے، 5 تولے تک شنگرف کی 5 ڈلیاں لے کر یہ آدھا کلو کے اندر رکھ سکتے ہیں درمیان میں، ٹھیک ہے؟ جب اس کو آپ آگ پہ رکھیں گے تو آگ جو ہے نا، آج کل گیس کی زیادہ لوگ دے رہے ہیں، پہلے 2 چوکی آگ دی جاتی تھی، تو اب آگ دیں گے آپ گیس کی، تو گیس کی آگ اتنی نیچے ہونی چاہیے کہ اس کے ساتھ جا کر نہ کڑھائی کے ساتھ نہ لگے۔ تو پھر اس میں شنگرف آپ نے رکھ دیا ہے، تو اب چولہے پہ رکھ دیا ہے وہ یہ جو نشادر اور
یہ نیلا، یہ سارے دونوں تیل ہو جائیں گے۔ تو 30 منٹ پورے شنگرف اس کے اندر رہنے دینا ہے۔ آگ 2 چوک جتنی دینی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر گرم گرم یہ جو تیل ہوگا اس سے شنگرف نکال لینا ہے، پھر آگ بند کر دینی ہے، اور وہ نشادر اور نیلا جو ہے اس کو ٹھنڈا کرنا ہے، پھر اس کو اکٹھا کر کے پیسنا ہے، پیس کر پھر دوسری دفعہ آگ دینی ہے۔ تو درمیان میں رکھ کے جب یہ تیل ہوگا تو آگ کتنی دینی ہے؟ 20 منٹ، ٹھیک ہے۔ 10 منٹ کم کر لینے ہیں۔ پھر اس کو اپنا آپ کڑھائی نیچے اتاریں، پھر اس کے ٹھنڈا کریں، پھر پیسیں۔ پھر آپ نے تیسری آگ اسی طریقے سے اس کو پیس کر درمیان میں شنگرف کی رکھنا ہے، یہی شنگرف رکھنا ہے، شنگرف اور نہیں رکھنا۔ تو پھر ناداب چینج کرنی ہے، اس میں رکھ کر پھر آپ نے 15 منٹ پکانا ہے۔ یہ تیسرا عمل ہو گیا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے 4 عمل کرنے ہیں۔ چوتھا عمل جو ہوگا وہ 10 منٹ کا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے شنگرف کو اچھی طرح پیس کر پاؤڈر کر لینا ہے۔ پھر آپ نے 250 گرام کلمی شورا لے کر باٹی میں ڈال کر تیل کر کے اس کی چٹکی چٹکی لگاتے رہنا ہے۔ جب سارا اچھی طرح حل ہو جائے گا، اس میں چلا جائے گا، تو 5-10 منٹوں سے پکا کر اس کو ٹھنڈا کریں، پھر اس کے اندر پانی ڈال کر ابال دیں، تو اوپر سے شورا الگ ہوگا، جو نیچے آئے گا وہ آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کا شنگرف کا پرا ٹھیک ہو گیا جی۔ اسے آپ اٹھائیں گے تو برابر کا تانبا چاندی لے کر اس کے اوپر آپ اس کو طرح کریں گے۔ جب اس کے اوپر اس کو آپ طرح کرنا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی رینی بنانی ہے۔ طرح کرنے کے بعد رینی بنانی ہے۔ تانبا اور چاندی برابر چرخ دیا، اس کے اوپر یہ جو پاؤڈر کلمی شورے کو میں دیا تھا شنگرف کا، وہ جو آپ کو نیچے ملے گا اس کو اچھی طرح دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ دھونے کے بعد آپ نے اس کو تانبے اور چاندی پہ طرح کرنا ہے۔ جیسے آپ طرح کریں گے تو اس کے اندر تھال ہو جائے گا۔ جب کوئی بھی چیز طرح کرنی ہو، بات پہ غور کرنا ہے یہاں پہ، وہاں پہ چیز حسن کے چاندی اور تانبا جب وہ چرخ آ جائے اس کو باہر نکال لو۔ جب وہ ٹھنڈا ہونے لگے پھر اس کے اوپر طرح کرنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ نکالتے ساری اوپر ڈال دو، ٹھنڈا نہ ہو جائے، ٹھنڈا نہ ہو جائے، تھوڑا تھوڑا ڈالو، ٹھیک ہے۔ 1 دفعہ 2 دفعہ ڈالو، پھر اس کے بعد اس کو پھر چکر سوگا دینا، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا نشادر کی چٹکی دے دیتے ہیں لوگ، کبھی دینی پڑتی ہے، وہ بھی مار کی نوعیت دیکھ کر، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں چلا جائے گا۔ اب اس کی رینی بنائیں۔ رینی بنانے کے بعد آپ ایسا کریں کہ یہ جو بیٹری والے کے پاس تیزاب ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے میرے 7-1 کا ہوتا ہے، یہ 11-1 کا ہوتا ہے۔ گندک کے تیزاب میں وہ مکسچر بنا ہوتا ہے، اس میں 3-4-5 پیجابے دے دیں، گرم کریں۔ جب سرخ ہو جائے، چاندی پارے اور تانبے والا روا جس پہ طرح کیا ہے تو بجاوا دیں نکال لیں، بجاوا دیں نکال لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی پتری بنائیں تو اس کا نہار کر لیں، ٹھیک ہے۔ جو نیچے ملے گا اس کو آپ چرخ دے لیں۔ جب آپ کے پاس پارا 6 گرام ہو تو اس میں 2-2.5 گرام گولڈ ڈال دیں، یا 2-2.5 گرام گولڈ پہ اس کو ڈال لیں۔ اس کا ریشو اب آپ خود بنا لینا کتنا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو اس میں سے پارا ملے گا 2 گرام 2.25 گرام، ٹھیک ہے، اس شنگر میں سے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے مجھے دوستوں کو میری یہ درخواست پسند آئی ہوگی۔ تو پھر آپ کی اپنی سوچ ہے، کیا کرنا ہے آپ نے یا کیا نہیں کرنا۔ کرنا تو وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، ہونا تو وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔
تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جی تو پیارے دوستو، نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ رب العزت ہی مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ کے میاں گھر نہیں بناتا، اور نہ ہر آدمی بن سکتا ہے۔ تو جو بھی کو کام کرو، پہلے استخارہ کرو، تسلی کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ راضی ہے، ہم سے یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا کرنا تو پھر کریں، پھر نقصان نہیں ہوتا۔ جی اگر آپ وہ نہیں چھوڑیں گے ضد کو کہ ایسے نہیں تھے ایسے، وہ نظام کو آپ کو بھی پتہ ہے کہ مالک کا نظام ہے، تو وہ اس کو ہی ملے گا جو جس کو وہ چاہے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ ایسا کرنا، جب یہ شورے میں آپ اس کو چٹکیاں دے لیں گے نا، تو کم سے کم آدھا گھنٹہ ہلکی آگ پہ اس کو پکنے دینا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ پکانے کے بعد پھر اس کو ٹھنڈا کرنا ہے، ٹھنڈا کرنے کے بعد پانی سے اس کو پکانا ہے، پھر اس کو نکالنا ہے۔ بیچ میں سے سگرٹ جو نیچے بیٹھ جائے گا تو پارا شارا، تو اوپر سے وہ اپنا شعلہ لا کر خشک کر لیں، اس کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہاں سے نکال کر چاندی اور تانبے پہ طرح کرنا ہے، تو برابر کا تانبا لے لیں۔ پھر اس کو روا بنا کر، تھوڑی پتلی موٹی سی بنا کر، تو اس کو گرم لال کر کے اس کو بجاوے دینے ہیں بیٹری کے تیزاب والے پانی میں، سے گندے کے ساتھ تیزاب جسے چٹنی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تیزاب میں 7 گنا پانی ڈال لینا، یا 11 گنا، میرے پکا ذہن میں نہیں ہے، وہ یہ کسی سے پوچھ بھی لینا، وہ ایک بڑی بات نہیں ہے۔ تو ادھر سے آپ اس کو نکال کر اس کو گوڑ دیں گے، تو گوڑ دینے کے بعد پھر گوڑ کے اوپر اس کو طرح کر دیں گے، اس چٹنی دینے کے بعد اس کو آپ نکالیں گے۔ نکالنے کے بعد آپ اس کو تیزاب کریں گے، جو پاؤڈر ملے گا اس کو 2 گرام سونے پہ 6 گرام یہ ڈال دینا، 2 یا 2.5 گرام تولے پہ، ٹھیک ہے نا۔ اور سنگے تقریباً دیکھ لیں آپ 4 حصہ سونا، یہ 1 گرام ہوگا نا، سونا 1 گرام ہوگا تو یہ 2-2.5 گرام جو ہے نا اس میں چلا جائے گا، رنگ شنگ پورا ہوگا۔ تو اس کو 1-2 کٹھاری بدل لینا، پھر وہ نیلات ہوتا ہے کلمیشورا شادر کی چٹنی میں ذرا گھما لینا، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر ہوگا۔ پر یہ درخواست ہے کہ سرکار پر درود و سلام بھیجیں، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں۔ نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں۔ اور دوستو، جس کو آپ کو میری بات ناگزار گزرے تو اس کی میں معذرت کرتا ہوں، چاہتا ہوں۔ تو میرے دوستوں کی بہتوں کا جواب دیتا ہوں، کوئی رہ جاتا ہو تو میں کہہ نہیں سکتا۔ تو اللہ آپ کو کامیابیاں دے، کامرانیاں دے۔ اور یہ وہ شنگرف آپ کو بتایا راز جو پہلے شاید آپ نے کہیں سے سنا ہی نہ ہوگا، آگے آپ کی مرضی ہے۔ تو اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔